گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ یعنی بالخصوص قربانی کا جو جانور ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداءً یہ کہ یہ رسالہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، ابلغ گھوڑے سوار، یہ رسالہ امی اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، اور اس رسالے کے اندر قربانی کے فضائل، قربانی کے جانور کے حوالے سے اہم معلومات اور شرعی مسائل تحریر ہیں۔ اس میں سے فضیلت بالخصوص قربانی کرنے کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قربانی کے فضائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت والی ہے، لیکن ساتھ ہی کوئی بھی ایسا کام جو شریعت نے ہم پر فرض کیا، واجب کیا، بغیر علم دین کے، بغیر اس کے مسائل کے، وہ کما حق ہو صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ سلسلے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم ان مسائل کو سیکھ کر جو ہے اس کے مطابق پھر ہم اپنا یہ کام کریں، تاکہ عین شریعت کے مطابق وہ کام بھی ہو اور اس کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، پہلا سوال میں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ کیونکہ موضوع ہے قربانی کے جانور، تو قربانی کے جو جانور ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ تین قسم کے جانور ہیں۔ ٹھیک، ایک اونٹ میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر گائے کا نر اور مادہ یہ بھی دونوں شامل ہیں، اور پھر بکری۔ ٹھیک، یہ تین قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے نر اور مادہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب گائے ہے تو گائے کے ساتھ بھینس بھی، یعنی مختلف ان کی جو جیسے اقسام ہیں۔ اونٹ ہے، اونٹ میں جیسے نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ اب گائے ہے، گائے میں اس کا جو مذکر ہے وہ بیل بھی شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھینس ہے، جو بھینس کا مذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ بکری ذکر کیا گیا تو بکری کے ساتھ ساتھ بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبی ہے، دمبا ہے، یہ سب شامل ہیں، ان سب کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اب یہ تین قسم کے جو جانور آپ نے ارشاد فرمائے یہ قربانی کے جانور ہیں جی، تو کیا ان کی عمریں بھی اس حوالے سے ہیں یا؟ ہاں، مخصوص عمریں ہیں جی، وہ ضروری ہیں کہ اگر کوئی اونٹ ذبح کرے گا تو اونٹ کا 5 سال کی عمر اس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر گائے ہے یا گائے کے نوع کی دوسری جو چیزیں ہیں، جو دوسرے جانور ہیں، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور بکری کی نوع کی جو دوسرے جانور ہیں ان کی عمر کا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں، بھیڑ دمبے میں اس میں اگر مثال کے طور پر 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی قربانی کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ بھیڑ دمبا وغیرہ جو ہے وہ اگر 6 ماہ کی ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے،
تو وہ مطلقاً ایسا نہیں ہے. ٹھیک. وہ اس طرح سے ہے کہ اگر 6 ماہ کا جو دمبا ہے وہ اتنا صحت مند ہے کہ اس کو اگر سال بھر کے دمبوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ انہی کی طرح کا لگے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کی اجازت ہوگی. اور اگر ایسا ہے کہ وہ سال بھر والوں میں کھڑا کر کے وہ 6 مہینے کا ہی لگ رہا ہے، واضح فرق موجود ہے، تو پھر اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے جیسے اونٹ 5 سال کا آپ نے ارشاد فرمایا، گائے 2 سال اور بکرا جو اس کی دیگر جنسیں ہیں وہ 1 سال، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے، 2 سال ہے یا 1 سال ہے؟ دیکھیں، عمومی طور پر ایک اس کی نشانی ہے ٹھیک ہے. کہ جب اونٹ 5 سال کا ہوگا، گائے 2 سال کی ہوگی اور بکرا 1 سال کا ہوگا، تو جب اتنی عمر ہوتی ہے تو جو ان کے کچے دانت ہوتے ہیں وہ یہ دانت گرا دیتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ان کے جو مضبوط دانت ہیں وہ والے دانت آ جاتے ہیں. صحیح. عمومی طور پر تو اسی سے چیک کیا جاتا ہے صحیح. کہ اب جو ان کے پکے دانت ہیں، مضبوط دانت ہیں، وہ جب آ چکے ہیں تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کی عمر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک. مگر اعتبار عمر پوری ہونے کا ہی ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 سال عمر پوری ہو جاتی ہے گائے کی، اب وہ اپنے جو اس کے کچے دانت ہوتے ہیں وہ اس نے گرا دیے ہوتے ہیں، جو پکے دانت ہوتے ہیں وہ بھی آئے نہیں ہوتے. صحیح. اس کا جب خریدنے کے لیے جب جائیں گے تو جو واضح نشانی ہے ظاہر ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. صحیح. ہاں، اگر آپ نے گھر پہ جانور پالا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جانور بکری ہے تو 1 سال کی ہو گئی ہے، گائے ہے تو 2 سال کی ہو گئی ہے، اونٹ 5 سال کا ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے سامنے وہ پلا ہے، تو اب اگرچہ اس کے جو دانت دیکھ کر پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. صحیح. اب اگرچہ وہ والے دانت اس کے موجود نہیں ہیں، صحیح. مگر آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ یہ 5 سال کا، 2 سال کا یا 1 سال کا ہو گیا ہے، تو اب آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اگرچہ سامنے والا دیکھنے والا شاید وہ آپ سے کہے گا کہ یہ تو کھیرا جانور ہے. صحیح. مگر جب آپ کے گھر پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سال پورا ہو چکا ہے، اسلامی سال گزر چکا ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اچھا، جو بیوپاری ہوتے ہیں جو جانور بیچتے ہیں، اب جیسے آج کل بھی منڈی لگی ہے، اب ہم جانور لینے کے لیے گئے تو وہ خود اپنے مطلب بتاتے ہیں کہ بھئی یہ 5 سال کا ہے اور یہ 2 سال کا ہے، یہ 1 سال کا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی بھی خبریں ملتی ہیں کہ وہ دھوکہ دے کر ہاتھ میں پکڑا کر اس طرح نکل جاتے ہیں. ہاں، یہ خبریں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ملتی ہیں، بہت زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں. صحیح. کہ بہت زیادہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جانور پالنے والا جو ہے وہ کئی طرح کے جانور پالتا ہے، بڑی تعداد میں جانوروں کو پالتا ہے، اب وہ ساری ڈال کے یہاں پہ لے آتا ہے. حالانکہ اس کو بھی سوچنا چاہیے. اب جو بیچنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے سامنے والا مجھ سے خریدے گا، اس نے قربانی کرنی ہے. صحیح. جانور کی عمر پوری ہوگی تو اس کی قربانی ہوگی، ورنہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. مگر ایسا نہیں سوچا جاتا، یہ عمومی بات ہے. الا ماشاء اللہ کوئی سوچتا ہوگا تو ایک علیحدہ بات ہے. لہٰذا جو تاجر ہے، جو بیوپاری ہے، جو اپنا مال بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے، فقط اس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے. صحیح. جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے. اب آپ کو خود اگر طریقہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے جانور کو چیک کرنا ہے، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لے کر جائیں جس کو اس کی معلومات ہوں، تاکہ غلطی نہ ہو. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، جانور کی اقسام یعنی کتنے قسم کے جانور جو ہے قربانی کے لیے جائز ہیں وہ سامنے آیا، اور ساتھ ہی ان کی عمریں. مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ہم نے کم سے کم عمریں مطلب رکھی نا، جیسے 5 سال، 2 سال، 1 سال. اگر عمر ڈبل ہو، اونٹ 10 سال کا ہو، گائے 4 سال کی ہو، بکرا 2 سال کا ہو، تو اس میں بھی کوئی افضل مستحب اس کی ہے؟ زیادہ عمر کا ہو تو افضل ہے. ٹھیک. اب زیادہ عمر میں بھی اتنی زیادہ اس کی عمر ہو کہ اس کا گوشت ابھی بھی اچھا ہو. صحیح. بہت زیادہ عمر نہ ہو، اس سے زیادہ عمر ہے، گوشت اس کا اچھا ہے، تاکہ وہ شکی ختم ہو جائے. افضل ہے، وہ شک ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح قربانی کریں گے تو وہ افضل ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر عمر زیادہ ہو تو یہ افضل ہے، لیکن کتنی زیادہ ہو یہ بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ کم از کم اس کے گوشت کی جو لذت ہے وہ موجود ہو. سلسلے میں ہم کالز کو شامل کرتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا جانور جو عمر میں پورا ہو لیکن جسامت اس کی اور قد وغیرہ چھوٹا ہو، ایسے جانور میں 7 حصے کرنا ضروری ہے، یا 2، 3، 4، 5 اسلامی بھائی بھی مل کر اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یعنی 5 حصے کر سکتے ہیں، یا 2 حصے کر لیں، یا 3 کر لیں، کہ کیا 7 حصے کرنا ضروری ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں محمد نواز عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ دوستوں کا قرض دینا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا ان کے قرض کے بدلے میں کیا میں کوئی قربانی کر سکتا ہوں ان کے نام سے؟ انشاءاللہ عرض کر دیں۔ جانور جو ہے وہ اس کی عمر تو پوری ہے لیکن اس کی جو جسامت ہے وہ کم ہے، تو کیا اب اس کے حصے کم کر دیں یا حصے وہ ساتھ ہی رہیں گے گائے یا اونٹ وغیرہ؟ حصے تو ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اونٹ ہے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یا گائے بھینس وغیرہ ہے ان کی عمر پوری ہو چکی ہے، صحیح، مگر بظاہر دیکھنے میں وہ چھوٹے لگتے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں کم حصے کیے جائیں گے، اس میں بھی 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 شخص بڑا جانور کرنا چاہتے ہیں یا 3 شخص بڑا جانور کرنا چاہتے ہیں، 6 کرنا چاہتے ہیں، 7 کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ نہ سوچیں کہ جب جانور بڑا ہوگا تو اس سے اتنا گوشت حصے میں آئے گا تو 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، ورنہ 7 حصے نہیں کیے جا سکتے، شرعی طور پہ ایسا مسئلہ نہیں صحیح ہے۔ جانور کی عمر پوری ہے، اونٹ ہے یا گائے بھینس وغیرہ ہے، تو اس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی قربانی کا جو اثر ہے وہ گوشت پر نہیں ہے، جی اصل تو قربانی اس کے اندر 7 شامل ہو سکتی ہیں، گوشت جی۔ بھلے کتنا بھی ملے۔ ہاں گوشت بھلے کتنا بھی ملے، اس میں تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کا قربت کا ارادہ ہی نہیں ہے، صحیح، یعنی جو اس پہ قربانی لازم تھی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، بس اس نے پیسے جمع کروا دیے کہ گوشت چاہیے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جو بقیہ 6 افراد ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نیت جو ہے وہ قربت کی ہونی چاہیے، نیکی کی قربت ہونی چاہیے، جو قربانی لازم ہے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ ان پر قرضہ تھا جو ہمارے دوسرے کالر تھے اسلامی بھائی، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جن کا قرضہ تھا شاید وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو کیا ان کی طرف سے قربانی کر دیں؟ ہاں ایسا مطلقاً کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، قرضہ تھا، ان کے پاس رقم موجود ہے، ان کے جو اہل و عیال موجود ہیں، جو ان کے ورثہ موجود ہیں، ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں، وہ نہیں ہیں ان کے بچے ہیں یا ان کے بچے ہیں جو بھی موجود ہیں، جو بھی ان کے رشتہ دار جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں، ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ صحیح، اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی، ان کو کوئی بھی نہیں ملتا، صحیح، کوشش کے باوجود، گھر بیٹھے نہیں، کوشش کی ہے اس کے باوجود ان کو کوئی بھی نہیں ملا، تو اب ان پہ لازم ہے کہ وہ والی رقم شرعی فقراء پر تصدق کرتے ہیں، ٹھیک، صدقہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مدی چینل کے ناظرین، قربانی کے جانور سے متعلق ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے ہم جانوروں کے عیوب پر کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر جانور عیب دار ہو تو اس کی قربانی پہ کیا اثر پڑے گا۔ سینگ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جو سینگ ہیں اگر وہ بعض اوقات پیدائشی نہیں ہوتے بھی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات آدھے ٹوٹتے ہیں، تو اب قربانی پہ کیا اثر پڑے گا؟ قربانی کے جانور میں سینگ کا یہ مسئلہ ہے کہ سینگ اگر پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ سینگ موجود تھے، ٹوٹ گئے، اب سینگ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، 1/3 ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹ گیا، یا پورا ہی سینگ ٹوٹ گیا، بعض اوقات بالکل اس کو ہلکا سا تھوڑا سا چھوڑ کے اوپر سے کاٹ دیتے ہیں، صحیح، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، سینگ ٹوٹنے میں فقط ایک صورت ہے قربانی نہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جڑ سے سینگ نکل گیا صحیح، اور اس کا زخم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ جو بغیر سینگ کا جانور ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بھی بھلا محسوس ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور ابھی جب چھوٹا ہی ہوتا ہے تو جانور کا سینگ نکالتے ہیں، صحیح، جانور کا سینگ نکال کر پھر اس کے زخم کو بھرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بھرتے بھرتے زخم اس کا بھر جاتا ہے۔ یہ جانور کو تکلیف پہنچانا تو ہے، صحیح، مگر یہ ہے کہ قربانی ایسے جانور کی ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح جانور کا جو خصی ہونا ہے اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ اس کو بھی عیب سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو عیب ہے۔ جی، بعض لوگ اس کو بھی عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ جانوروں کو جب خصی کیا جاتا ہے تو تاجر کے نزدیک ایک تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، صحیح، اور خصی جانور کا جو گوشت ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس اعتبار سے جو خصی جانور ہے یہ کوئی عیب نہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ صحیح، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جانور ذبح فرمائے تھے وہ بھی خصی جانور ہی تھے، حدیث میں جن کا ذکر بھی موجود ہے۔ ٹھیک جی، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ حاجی منیر احمد اتاری، ارون آباد، ضلع بہاول نگر،
پاک محاربی کے بھی۔ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ اور صدقہ کا حصہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے نبی مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی اور اپنے پیر و مرشد کے نام کی قربانی کرنے کا طریقہ اور آسان نیتیں فرما دیجیے۔ جی اگلی کال۔ شام سے بول رہا ہوں، ایک سوال پوچھنا تھا کہ قربانی میں آدمی حقیقے کا شامل ہو سکتا ہے یا حقیقے کے لیے اگر لڑکے کے لیے دو ہے نا جانور تو ایک کر سکتا ہے، ایک اگلے سال کرے یا ایک سال کرے؟ انشاءاللہ سر ایک جیسی کالیں ہیں، یعنی عقیقہ ہم قربانی میں شامل کر سکتے ہیں؟ جی عقیقہ صدقہ عمومی طور پر عقیقے کو ہمارے ہاں حقیقہ لوگ کہہ دیتے ہیں، صحیح لفظ عین کے ساتھ عقیقہ ہے۔ قربانی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے۔ عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اپنے پیر و مرشد کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے وہ بھی ڈال سکتا ہے۔ صحیح۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑا جانور اس نے لیا، ایک قربانی اس پہ لازم ہے۔ صحیح۔ یا گھر میں 2 یا 3 قربانیاں ہیں، گھر کی جو 2-3 قربانیاں ہیں وہ بھی شامل کر لی، ایک حصہ عقیقے کا شامل کر لیا اور پیر و مرشد کے لیے ایک حصہ رکھ لیا اور ایک حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ لیا، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اور جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے نیت، وہ دوسرا بھی عقیقے کا ہی تھا اور دوسرا سوال بھی عقیقے کے متعلق ہے۔ ہاں بس نیت یہی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ جو جانور خریدا ہے اس میں مجھے 7 حصے کرنے ہیں اور 7 حصے اس نے متعین کر دیے اور 7 حصے متعین کرنے کے بعد اس جانور کو ذبح کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عقیقے کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا کہ لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں، جی، ایک حصہ ابھی ڈال لیں اور ایک حصہ جو ہے وہ آئندہ سال ڈال لیں، تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور لڑکے کی طرف سے 2 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کر لیں تو بہتر ہے، اگر ایک حصہ بھی کر لیں گے تو بھی درست ہے۔ صحیح۔ پھر ایک بات یہاں یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس پر قربانی لازم ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی خود پر لازم ہوتی ہے، وہ مرحوم والدین کی طرف سے کر دیتے ہیں، یا قربانی خود پر لازم ہوتی ہے، والدین زندہ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی اگر قربانی نہیں کی تو ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ ذہن یہ ہوتا ہے کہ پہلے والدین کی طرف سے قربانی ہوگی پھر میری طرف سے قربانی ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں جن پہ قربانی لازم ہے پہلے ان کی قربانی کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو دیگر جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ پیر و مرشد کے لیے کرنا چاہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ بھی کر لیں۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصوص گھروں کے اندر سب پیسے ملا کر ایک بکرا لے کر آ گئے کہ بھئی اب جیسے آج بھی ایک اسلامی بھائی سے میری بات چیت ہوئی تو اس طرح پیسے ملا کر وہ قربانی کرتے ہیں، ایک حصہ ڈال دیا گائے کے اندر پیسے ملا کر، یا ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کر دیا۔ اب یہ قربانی کس کی ہوئی؟ ایک حصہ کس کے لیے ہوا یا ایک بکرا جو ذبح ہوا یہ کس کے لیے ہوا؟ دیکھیں، اگر ایک حصہ انہوں نے پیسے جمع کیے، پیسے جمع کر کے ایک حصے کے پیسے جمع کروا دیے، صحیح، یا پیسے جمع کر کے جانور لے کر آ گئے اور ارادہ یہ ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مگر عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی ایک کا نام پھر بھی لے دیتے ہیں، صحیح، پیسے جمع کر کے یا جہاں پہ حصہ ڈلوایا ہے وہاں کسی ایک کا نام لکھوا دیتے ہیں، مگر سمجھتے یہی ہیں چونکہ سب نے پیسے دے دیے لہذا سب کی قربانی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ گھر کے اگر 5 افراد پر قربانی لازم ہے تو اگر وہ حصہ ڈالیں گے تو ان کو 5 حصے ڈالنے ہوں گے، اور اگر وہ چھوٹے جانور کریں گے تو ان کو 5 جانور کرنے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات گھروں کے اندر جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکرا یا گھر والے پیسے ملا کر گائے یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا سب کی طرف سے، حالانکہ وہ صرف ایک ہی کا ہوگا۔ اچھا، اس کو متعین کرنا ضروری ہوگا کسی ایک کا، یا وہ جس کا نام لکھ گیا اس کی ہوگی؟ متعین ہو جائے گا نا، صحیح، کہ جس کا نام وہاں پہ لکھوا دیا اسی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یوں متعین ہو جائے گا، سب کی رضامندی سے کسی ایک کا نام لکھوا دیا جاتا ہے۔ اچھا، بکرا تو یوں متعین ہو جاتا ہے۔ تو اگر گھر میں ہی بکرے کو ذبح کر لیا اور کسی ایک شخص کا بھی نام نہ لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ گوشت وہ جائز ہوگا کھانا،
گوشت کھانا جائز ہوگا. ٹھیک, لیکن قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا. قربانی کے جانور کے جو عیوب ہیں, جو عیب دار جانور ہوتے ہیں, اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. حضور ارشاد فرمائیں کہ اگر جانور اندھا ہو, بھینگا ہو, تو اس حوالے سے کیا حکم لگے گا؟ دیکھیے, ایک تو یہ صورت ہے کہ جانور اندھا ہو, یعنی اس کو نظر ہی نہیں آتا, تو ایسے جانور, یہ عیب ہے جانور کے اندر, اور اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. صحیح. اور جانور بھینگا ہے, یعنی تھوڑا ٹیڑھا دیکھتا ہے, صحیح, ایسے جانور کی قربانی کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اس کی پہچان ہے, کیسے پتہ چلے گا یہ اندھا ہے یا یہ کوئی؟ یہ اصل میں ظاہر ہے جو لوگ کام کرنے والے ہیں اس طرح کے, وہی اس کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. فقہا نے اس کی صورت بیان کی ہے. صحیح. ایک تو وہ کافی طویل ہے, پھر وہ ہر شخص کر نہیں پائے گا. صحیح. عمومی طور پہ وہ کر نہیں سکے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ جانور جب بھی خریدا جائے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی خریدا جائے. جی, کال لیجیے. میرا نام خدیجہ نوری عطاریہ ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. اگر کیا کسی کے بکرے کا سینگ ہل رہا ہو اور وہ سینگ بہت چھوٹے چھوٹے ہوں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ کیا بات ہے بھائی, ہماری مدنی منی کی, ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سوال کیا. کیا فرمائیں گے؟ ہاں, سینگ کے متعلق جیسے پہلے بھی بتایا کہ سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے یا سینگ ہل رہا ہے, صحیح, تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. جانور کی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب جانور اندھا ہے, اس کا آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. اندھا نہیں ہے لیکن لاغر ہے, کمزور بہت ہے, تو اس حوالے سے کمزور جانور کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو کمزور جانور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا ہوتا. ٹھیک. تو جو اس کام کے ماہر ہیں وہ یہ بتائیں گے اس کے بارے میں, تو اس کا مغز ہی نہیں رہا ہوتا, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. صحیح. ہاں, نارملی طور پر کمزور ہے جانور تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. صحیح. اگر لنگڑا ہو جانور, لنگڑا ہونے میں یہ ہے کہ اگر تو لنگڑا پن اس کا اتنا ہے کہ وہ چل کر خود قربان گاہ تک جا سکتا ہے, تو اس کی قربانی ہو جائے گی. صحیح. اور اگر قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا, اتنی زیادہ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے, تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. یعنی اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے, چل کے نہیں جائے گا, تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. جی, کال. سوال یہ ہے کہ میں نے قربانی نہیں کی, میں نے پہلے قربانی کی, ابھی میں نے اپنی بیوی کو جو نا قربانی کی اجازت دی ہے, ابھی آپ قربانی کر لیں, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آیا یہ عمل صحیح ہے؟ اچھا, یہاں پر میں ان کے سوال میں یہ ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھروں کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے, تو وہ اپنے شوہر پر, بچوں کے جو ابو ہیں ان پر ڈال دیتی ہیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے یہ ترکیب بنائیں. اور اب یہ بھی ہوتا ہے جیسے انہوں نے یہ اپنے بچوں کی امی کو کہہ دیا کہ آپ قربانی کریں, تو اب واجب کس پر ہے, کیا ہے؟ جو وجوب کی صورت ہے, کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے, یہ اتنی قیمت موجود ہے جو تقریباً 37,000 روپے کے آس پاس بن رہی ہے. صحیح. تو اگر عورت کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس پہ قربانی لازم ہے. صحیح. شوہر کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس پہ قربانی لازم ہے. دونوں کے پاس ہے تو دونوں پر ہی قربانی لازم ہوگی. اب ایک نے دوسرے سے کہہ دیا اور اس نے ایک ہی قربانی دوسرے کی طرف سے کر دی, اپنی طرف سے نہیں کی, تو وہ خود گناہ گار ہوگا. صحیح. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی والدہ کی طرف سے جو قربانی ہے وہ بچوں کے اب بھی عمومی طور پہ کرتے ہیں, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, تو اس میں شرعی طور پہ حرج تو کوئی نہیں. صحیح. ہاں, مگر اگر نہیں کریں گے اور قربانی لازم ہوگی, دونوں پہ قربانی لازم تھی اور دونوں نے ایک قربانی کر دی, تو جس کے نام کی قربانی کی گئی اسی کے نام کی قربانی ہوگی, دوسرا شخص گناہ گار ہوگا. تو جو ہمارے گھروں کی اسلامی بہنیں ہیں جن کے پاس زیورات وغیرہ اور نقدی جمع کر رکھی ہیں, تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تقریباً 37,000 روپے جو ہے یہ رقم بنتی ہے, اور یہ ظاہر ہے اسلامی بہنوں کے پاس تو یہ زیور اور ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں, تو ان پر انفرادی طور پر قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتی, بلکہ اپنے گھر کے جو بڑے ہیں, بچوں کے ابو ہیں یا دیگر بڑے بھائی وغیرہ ہیں, ان پر اس طرح کا سلسلہ منتقل کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں. تو لہٰذا اس میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر کر دیا, قربانی کر دی, ان سے پوچھا ہی نہیں یا انہوں نے اجازت نہیں دی, تو اس صورت میں کوئی حکم تبدیل ہوگا؟ ہاں, اس صورت میں ایسا ہے کہ عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے گھروں کے اندر. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس کے اہل میں موجود ہیں, جن کا نفقہ وغیرہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے, ان کی طرف کی قربانی کرتا ہے, جیسے زوجہ ہے, ٹھیک ہے,
اس کے بچے ہیں ان کی طرف سے اگر قربانی کرتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ پوچھ لینا چاہیے. صحیح. اگر ان کی اجازت کے بغیر بھی قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی. ہو جائے گی. جی. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب جیسے لنگڑا آپ نے ارشاد فرمایا جانور ہے، اس کی صورت بیان کر دی. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے کان، دم یا چکی وغیرہ، جیسے دمبا ہے اس کی چکی ہوتی ہے، اس میں بھی عیوب پایا جائے. جی. تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر دم ہے، کان ہے یا چکی وغیرہ ہے، اگر 1/3 سے یہ زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. کان؟ جی. صحیح. کان ہے، دم ہے، چکی ہے، 1/3 سے اگر زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ورنہ ان کی قربانی ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ کٹ لگا ہوا ہوتا ہے. کٹ لگا ہوا ہوتا ہے، جانور کے کان میں سوراخ کیا ہوا ہوتا ہے. ہاں. یہ بھی ناپسندیدہ ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جانور خریدنے کے لیے جائیں تو کوشش یہی ہو کہ بالکل کسی طرح کا عیب موجود نہ ہو، نہ ایسا عیب ہو. اگر ایسا عیب ہوا کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی پھر تو قربانی نہیں ہوگی. صحیح. اور اس سے کم عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ بات ہے. اگر اس سے کم عیب ہوگا تو یہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کٹ لگا ہوا ہے، جیسے جانور کو گاڑی سے اتارتے چڑھاتے خراش لگ جاتی ہے، صحیح. کان پہ کٹ لگا ہوا ہے، چکی پہ کٹ لگا ہوا ہے، 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں تو قربانی ہو جائے گی. اسی طرح دم یا چکی؟ ہاں، دم چکی کا بھی دونوں یہی حکم ہے. ان تینوں کا یہی حکم ہے. کان، دم اور چکی، ان تینوں کا یہی حکم ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال؟ میں ہوں، میرا قربانی کا حصہ ہے پاکستان میں. یہاں آج آخری دن ہے عید کا، اور وہاں پہ ابھی عید کا دن ہے، 2 دن ہے وہاں پہ. تو میری قربانی ہوگی یا میرے کو جس دن یہاں پہ بھی عید ہے اور پاکستان میں بھی عید ہے تو قربانی کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک کے کئی عاشقان رسول جو ہے اپنی قربانی یہاں پاکستان میں کرواتے ہیں، تو یہاں پر دن یعنی وہاں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، یہ ضروری ہے. اچھا، یہ ضروری ہے. عموماً ایک دن کا فرق ہوتا ہے. جی، عمومی طور پہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے. چاہے عرب شریف میں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، اب وہ پاکستان میں اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اگر تو تینوں دن سیم ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر دن سیم نہیں ہیں، یہاں ایک دن بعد عید کی ابتدا ہوئی، وہاں ایک دن پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک. تو جب قربانی کرنی ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس دن اس کی قربانی کی جائے اس دن وہاں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو. یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. یہ عید کے جو درمیانی 2 دن ہیں یہ اس میں شامل ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر وہاں عید ہوئی بدھ، جمعرات اور جمعہ کی، ٹھیک ہے، اور یہاں عید ہوئی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کی. ٹھیک ہے. تو اب جو ابتدائی دن ہے یعنی بدھ کا اور جو انتہائی دن ہے یعنی ہفتے کا، تو ایسی صورت میں ان دنوں میں اگر قربانی ہوگی تو قربانی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. ایک دن وہاں عید نہیں ہوگی، ایک دن یہاں عید نہیں ہوگی. تو جو بیچ کے 2 دن ہیں ان دنوں میں قربانی کی جائے. اچھا، یہ عیوب پر ہماری بات چیت چل رہی ہے. ابھی آپ نے کان، دم اور چکی کے حوالے سے تو ارشاد فرما دیا. اب یہ کہ جیسے کان بہت چھوٹے ہیں یا پیدائشی ہی نہیں ہیں تو کیا یہ بھی عیب شمار ہوگا؟ نہیں، یہ جو اس صورت میں اگر بہت چھوٹے ہیں کان پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر کان پیدائشی طور پر ہیں ہی نہیں، یا دم یا چکی پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح دانت کے حوالے سے عیب ہے کوئی کہ دانت ٹوٹ گئے یا پیدائشی دانت ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی صورت جس سے قربانی نہ ہو؟ ہاں، دانت کے حوالے سے یہ عیب ہے کہ جانور کے دانت نہ ہوں. صحیح. اس سے مراد یہ ہے کہ دانت اس کے نہیں ہیں، وہ چارہ نہیں کھا سکتا. صحیح. تو یہ اس کو عیب شمار کیا جائے گا. یہ وہ والے دانت نہیں ہیں جو عمر کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ والے جو عمر کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں وہ تو جانور چارہ کھانے میں استعمال ہی نہیں کرتا. صحیح. تو یہ وہ والے دانت ہیں جن سے جانور چارہ کھاتا ہے. اگر یہ والے دانت جانور کے نہیں ہیں تو یہ عیب ہے اور اس صورت میں جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک جی. مزید کالز؟ محمد مناف بات کر رہا ہوں کراچی. سوال یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی ہیں، بہت سے بھائی ہیں جو بھی ہیں قربانی نہیں کرتے، تو ان کی بھی قربانی میں کر سکتا ہوں سر؟ یعنی ان کو نہیں پتا ہو، میں ان کی نیت کر لوں کہ ان کی بھی قربانی میں کر رہا ہوں. جو بھی ہیں حضرات رشتے دار میں کوئی بھی ہے ان کا نام لے کے نہیں قربانی کر سکتا ہوں نا؟ میں اپنی تو کرتا ہوں، ان کی بھی کر سکتا ہوں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے نانا دادا اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی قربانی کر سکتے ہیں نا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو عورتیں گھر کی یعنی کہ جو نیچز ہوتی ہیں کسی کی، ان کے پاس اگر یہ 37,000 یا 38,000 کے قریب اماؤنٹ بھی ہو یا وہ چاندی کے عوض ہو
या कोई और मामलात में, तो वो कहाँ से पेमेंट करेगी? वो बेच कर पेमेंट की जाएगी? जी अर्ज करते हैं, अपने भाइयों की तरफ से कुर्बानी करना जबकि उनको इल्म भी ना हो, यानी हम खुद ही कर दें, उनको बताएं भी नहीं, यानी ऐसी सूरत में इनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। अच्छा, जो भाई हैं इनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। यानी उन पर कुर्बानी लाजिम थी, इन्होंने उनको बताया ही नहीं, उनकी तरफ से कुर्बानी कर दी, तो ऐसी सूरत में उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात उनको ऐसा होता बताना है, ज़रूरी है। शादी के बाद सब अलग हो जाते हैं, अलग अलग जी, रहते जी। हैं। अब ये तो खैर ख्वाही के तहत कर रहे हैं ना, मेरा भाई जी। मिसाल गरीब है, वो कुर्बानी नहीं कर रहा। एक तो ये कि उस पर वाजिब नहीं है, ये कर रहे हैं, एक ये कि वाजिब है जी जी, और फिर भी कर रहे हैं। वाजिब ही नहीं है तो वो एक अलहदा बात हो जाएगी। सही, उस पर कुर्बानी लाजिम थी, अब चाहे ये एक ही घर में साथ रहते हैं, चाहे अलग अलग रहते हैं, सही, तो ऐसी सूरत में इनसे बात करना ज़रूरी है, इनको बताना ज़रूरी है। ठीक है, बताकर कुर्बानी करेंगे तो जब भी कुर्बानी हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह दादा दादी, नाना नानी वगैरह दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी तरफ से कुर्बानी ये कर, उनके लिए साले सवाब के तौर पे कुर्बानी होती है, वो कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जिस तरह भी आपने इरशाद फरमाया था ना इस्लामी बहनों के हवाले से कि उनके पास रकम तो होती है और कुर्बानी का वाजिब भी पाया जा रहा है, यानी रकम इतनी है, लेकिन अब वो पैसे कहाँ से दें? अब वो अमूमी तौर पे ऐसा होता है, गोल्ड रखा हुआ होता है, चांदी रखी भी होती है, या गोल्ड है, थोड़ी सी रकम मौजूद है, कुर्बानी लाजिम हो रही होती है। इसी तरह ज़कात का मसला होता है इस्लामी बहनों का कि ज़कात लाजिम है तो अब ज़कात कहाँ से दें। सही, अव्वलन पहले तो ऐसा ही होता था कि जिसके पास सोना होता था वो सोने की ज़कात सोने से ही अदा करता था। सही, जिसके पास चांदी होती थी वो चांदी की ज़कात चांदी से ही अदा करता था। अभी हमारे दौर में ऐसा हो गया कि सोने की जो ज़कात है वो रकम के ज़रिए अदा की जाती है। सोने की मार्केट वैल्यू ले ली जाती है, फिर रकम के ज़रिए ज़कात अदा की जाती है। सही, तो ज़कात जिस पे लाजिम है इस्लामी बहन पर ज़कात अदा करना भी ज़रूरी है, कुर्बानी जिस पे लाजिम है कुर्बानी करना भी ज़रूरी है। अब वो अलग से कोई इंतज़ाम कर सकती है तो कर ले, अगर इंतज़ाम नहीं हो सकता तो फिर ज़ाहिर है गोल्ड बेचना पड़ेगा और फिर ज़कात की अदायगी करनी होगी या कुर्बानी करनी होगी। ठीक जी। मजीद कौन? मैंने बैंक से मतलब कर्ज लिया हुआ था 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो वो मतलब अब मैंने 3 किस्तें दे दी हैं, तो मतलब कुर्बानी हो सकती है मेरी? जी अगली। सर मेरी बहन जो आज में बेवा हुई है वो कुर्बानी की तो लायक नहीं है, लेकिन वो क्या पेंशन की कोई रकम मिली है उससे अपने शोहर के नाम पर कोई हिस्सा डाल सकती है कुर्बानी में? अच्छा, बैंक से कर्ज लिया था, 3 किस्तें अदा कर दी हैं 1.5 लाख रुपए, कुर्बानी का क्या होगा? अव्वलन तो ये है कि कर्ज, इस तरह से कर्ज लेना जहाँ पे सूद की अदायगी करना पड़े, ये गुनाह की बात है। ठीक है, ये नाजायज़ व हराम है, इससे तौबा करना ज़रूरी है। बाकी इन्होंने कर्ज तो लिया है, इनके पास और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, गोल्ड मौजूद है या नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मकान है, प्लाट है, इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, ये इन्होंने बयान नहीं किया। ये इन्होंने बयान किया कि इन्होंने कर्ज लिया, ऐसी सूरत में तो ये मकरूज हैं। ठीक है, और इनके पास बज़ाहिर निसाब वगैरह भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जैसा इन्होंने सवाल किया, तो ऐसी सूरत में इन पर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। ठीक है। बहन जो है वो ज़ाहिर उनके शोहर का इंतकाल हो गया, पेंशन वगैरह जो मिल रही है इनको, अब कुर्बानी की सूरत क्या बनेगी? ज़ाहिर है इन पर अगर कुर्बानी लाजिम नहीं है और अपने शोहर की तरफ से ये कुर्बानी करना चाहती हैं तो वो एक इसाले सवाब की सूरत होगी, करना चाहें तो कर सकती हैं। ठीक। थन जो होते हैं दूध के, एक तो ये खुश्क हो गए या खुश्क कर दिए गए दवाई के जरिए, दोनों में फिर ऐब की क्या सूरत बनेगी? देखिए इसमें यह है कि जो थन है, इसमें जो बकरी है उसमें अगर एक थन खुश्क हो गया तो ये ऐब है। ठीक है, थन का खुश्क हो जाना या कट जाना ये ऐब है। और जो बड़ा जानवर है इसमें अगर 2 थन खुश्क हो गए या कट गए तो ये भी ऐब है, इनकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। ये खुद हो गए या कर दिए गए? देखिए खुश्क होने से मुराद असल में यहाँ 2 बातें हैं। सही। एक तो खुश्क होने से मुराद ये है कि उनका जो है वो दूध वगैरह का मामला ख़त्म हो जाता है। कि खुश्क होने से एक तो ये सूरत होती है कि थन मौजूद हैं मगर वो बिल्कुल खुश्क हो गए, अब वो ऐसे हो गए हैं कि दूसरे थनों से बिल्कुल उनका इम्तियाज़ हो रहा है। सही। दूसरे थन बिल्कुल ठीक हैं और ये थन बिल्कुल खुश्क हो गए। सही। अब ऐसी सूरत में इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। सही। ठीक है। एक सूरत ये होती है कि थन बज़ाहिर मौजूद हैं मगर दवाई के ज़रिए से इनका दूध जो है वो खुश्क कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में इनकी इस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक। मदनी शरीफ के नाज़रीन, कुर्बानी के जानवर से मुताल्लिक हमारा सिलसिला हुआ और सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल
آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔